بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آرمی میں ہر جرم کے لیے سخت سے سخت سزا کا قانون موجود ہے، لیکن اسے منظر عام پر نہیں لایا جاتا کیونکہ آرمی کے اندر کے معاملات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ اس کی شاید کوئی بھی وجہ ہو، لیکن پاکستان آرمی نے اب کچھ سزاؤں کو منظر عام پر لایا ہے۔ دوستو، اس طرح کی پہلے کچھ سزائیں منظر عام پر بھی لائی جا چکی ہیں، لیکن کچھ سزائیں منظر عام پر نہیں لائے گی۔ جیسا کہ 1971 میں پاک آرمی کے جنرل موسیٰ نے ایک بریگیڈیئر کو ہندوستانی ایجنسی کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا تھا، پھر اسے مغربی پاکستان بھیجا گیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ اس بریگیڈیئر کا تذکرہ اورنگزیب علی بھاسکر نے اپنی کتاب دفاع پاکستان میں کیا تھا۔ دوستو، جنرل نیازی کے مطابق 1971 میں پاکستان کے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پیسے کے لیے دشمن کے لیے جاسوسی کی۔ اگر ان سب کا اسی طرح پبلک میں احتساب ہوتا تو میر جعفر اور میر صادق کی تعداد کم ہو جاتی۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو وہ دبانا بھول گئے تھے، ان سے گزارش ہے کہ وہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ اب ہم چلتے ہیں ان سزاؤں کی طرف جو ہمارے مجاہد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے ان سزاؤں کی توسیع کر دی ہے۔ ان میں ایک پاکستان آرمی کے سب سے بڑے آفیسر کا عہدیدار لیفٹیننٹ جنرل بھی شامل ہے، اور دوسرے دونوں میں ایک بریگیڈیئر اور ایک حساس ادارے کا PhD ڈاکٹر بھی شامل ہے۔ دوستو، پہلے آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل کی طرف۔ ناظرین، یہ بندہ غدار بڑے احساس عہدوں پر فائز رہا ہے۔ یہ پاک آرمی میں AG بھی رہا ہے اور اس کے علاوہ بڑے عہدوں پر بھی فائز رہا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کے مطابق AG پاک آرمی میں تمام فائنینس کا حساب رکھتا ہے کہ کتنا خرچہ ہوا ہے، کتنے ہتھیار خریدے اور کون کون سی جگہ پر کہاں کہاں خرچہ ہوا ہے، اور اب وہ چیزیں کہاں پر موجود ہیں۔ یہ معلومات وغیرہ AG کو حساب رکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ اس اہم ترین عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے اگر کوئی معلومات دشمن عناصر کو مہیا کی ہوگی تو دوستو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ دوستو، اس کے بعد یہ DGMO بھی رہے۔ یہ وہ عہدہ ہے جس پر رہتے ہوئے وہ آرمی کے تمام اندرونی بیرونی مشن پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ انہی کے دور میں ایبٹ آباد کا اسامہ آپریشن بھی ہوا، سلالہ کا واقعات بھی ہوا جن سے ہم کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ ان تمام میٹنگز میں بھی شامل رہے جو امریکن اور باقی بیرونی ممالک کے ساتھ کی جاتی رہی ہیں۔ اگر انہوں نے ان تمام میٹنگز کے راز دشمن کو بتائے ہوں گے تو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی، جسے دیکھتے ہوئے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ دوستو، دوسرے جو غدار ہیں وہ بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز رہے، اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے مطابق وہ ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے تھے۔ ان کو پاک آرمی نے بیرون سے بلا کر احتساب کروایا ہے، اور سب سے سخت سزا انہی کو ہوئی ہے، یعنی سزائے موت۔ دوستو، ان کے بارے میں ابھی تک کوئی خاص معلومات منظر عام پر نہیں آئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ بیرونی ممالک میں تعلیم کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر وہ ہنی ٹریپ کا شکار ہو کر کافی ملکی راز دشمن کے حوالے کر چکے ہیں۔ تیسرے غدار کا نام وسیم اکرم ہے۔ یہ ایک PhD ڈاکٹر ہے۔ یہ پاکستان کے نیوکلیر ایسڈ پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور دشمن کے جال میں پھنس کر انہوں نے بھی ملک سے غداری کر ڈالی۔ ان کا بھی ISPR کے مطابق کورٹ مارشل ہوا، اور ان کو بھی سخت سے سخت سزا سناتے ہوئے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ الغرض یہ کہ کوئی بھی کچھ بھی کر لے، شاہینوں کی نظر سے وہ بچ نہیں سکتا۔ آخر ایک نہ ایک دن اسے اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ دوستو، یہ ہماری فوج کا احتساب ہے جو واضح کرتا ہے کہ ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ کڑا احتساب نہیں بلکہ بہت ہی کڑا احتساب ہوا ہے۔ دوسری طرف ملک کی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے ہزاروں سالوں تک اس ملک میں کوئی غدار پیدا نہ ہو، اور اسحاق ڈار اور الطاف حسین کوئی پاکستان حکومت کو باہر سے بلا کر ان کا ملک کے اندر احتساب کروانا چاہیے۔ اگر وہ اس ملک کے ساتھ غداری کے معاملات پر پورا اتریں تو انہیں پبلک ایگزیکیوشن یعنی پبلک میں موت کی سزا سنائی جائے۔ ہماری آرمی سے اس ملک میں مقدس ادارہ کوئی نہیں۔ ہماری آرمی نے ایسی سزائیں دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آرمی میں کوئی بھی احتساب سے بچ نہیں سکتا۔ دوستو، اگر آرمی میں کوئی احتساب سے بچ نہیں سکتا تو ہمارے ملک کی حکومت اور ہماری عدلیہ میں احتساب سے لوگ کیوں بچ جاتے ہیں؟ ہمارے ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے، کیا ان کا بھی اس طرح کڑا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ انہیں بھی پبلک ایگزیکیوشن کرنا چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ دوستو، ہمارے خیال میں ہماری حکومت اس ہی سمت میں جا رہی ہے کہ پہلے حکومت کو مضبوط کرے، پھر عدلیہ کو، اور پھر ان تمام لٹیروں کو بھی پبلک ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔